شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ سوال یہ ہے، شوال کے روزے کیا لگاتار ہمیں رکھ لینا چاہیے یا شوال کے پورے مہینے میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں؟ پلیز ذرا سا بتائیں کہ کیا طریقہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، شوال کے مہینے سے کوئی 6 دن کے روزے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً 2 شوال سے روزے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لگاتار روزے رکھیں۔ ایسی ایک روایت پائی جاتی ہے معجم طبرانی میں، لیکن وہ منکر اور ضعیف روایت ہے، لگاتار رکھنے کی جو روایت ہے۔ تو گویا تعقیب اور ترتیب، یعنی فوراً بعد رکھنا یہ بھی ضروری نہیں اور لگاتار رکھنا یہ بھی ضروری نہیں۔ مکمل مہینے سے کوئی بھی 6 دن کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں، اپنی مصروفیت، اپنی صحت، ساری سہولتیں دیکھ کر مکمل مہینے سے آپ کوئی 6 دن کے روزے رکھ لیں تو شوال کے 6 روزے رکھنے کا آپ کو اجر ملے گا۔ 3 باتیں سب سے پہلے ہم ذہن میں رکھ لیں، مکمل مہینے سے کوئی 6 دن کا انتخاب کرنا ہے، ترتیب بھی ضروری نہیں ہے اور فوراً بعد رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں جاننے کے بعد یہاں اہل علم کے 2 موقف ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ اہل علم کا ماننا یہ ہے، یا اکثر اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ 2 شوال کے بعد اگر آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، لگاتار رکھ لیں تو یہ اچھی بات ہے۔ کیوں اچھی بات ہے؟ ثم اتبعہ ستا من شوال، اتبعہ اس لفظ سے یہ استنباط کیا گیا، دقیق استدلال کیا گیا، دلیل پکڑی گئی کہ رمضان گزرنے کے بعد میں شوال کے روزے رکھ لینے چاہیے اتبعہ سے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں میں سرعت اور عجلت اختیار کرنے اور سبقت لے جانے کا حکم دیا، تو اس لحاظ سے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضی، یعنی خیر کے کاموں میں عجلت کرنے سے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا امکان رہتا ہے، امید اور توقع رہتی ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ تاخیر کرنے کی صورت میں بہت سارے فرائض اور مصروفیتیں، مشغولیتیں آ سکتی ہیں اور آدمی سے یہ نیکی فوت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن سے اگر روزے رکھ لیے جائیں، ترتیب کے ساتھ رکھ لیے جائیں، فوراً رکھ لیے جائیں، تو ان 4 وجوہات کے پیش نظر اکثر اہل علم کے یہاں یہ بہتر عمل ہے۔ ان علماء کے بالمقابل 2 ایسے محدثین ہیں، معمر بن راشد الازدی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان محدثین کا ماننا یہ ہے کہ فوراً بعد نہ رکھے جائیں، چونکہ وقت موسع ہے، اس میں گنجائش ہے، آپ مکمل مہینے سے کوئی بھی 6 دن کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن کیوں یہ بات بتائی؟ کیونکہ عام طور پہ عید کے دن ایام و اکل و شرب، کھانے پینے کے، و ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے، صلہ رحمی کرنے کے، ملاقات کرنے کے وغیرہ، تو اگر آدمی روزہ رہے گا تو پابند ہو جائے گا، کسی کی دلجوئی نہیں کر پائے گا، ان کے ساتھ دستر پر رہنا، کھانا کرنا۔ ان وجوہات کے پیش نظر کہا کہ اگر بعد میں رکھ لیے جائیں تو بہتر بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹی عید کا تصور پایا جاتا ہے، یہ ایک غلطی ہے، دین کی صحیح فہم نہیں۔ تو اگر ہم بعد میں رکھیں گے تو یہ تصور بھی رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہل علم کی رائے ہے یا خلاصہ ہے ان کے اقوال کا اور ان کے مشوروں۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم شیخ نے بہت پیارے انداز سے مسئلے کو واضح کر دیا کہ فی نفسی مسئلہ پورے مہینے میں گنجائش آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حالات کے حساب سے، آپ کے عادت و اتوار کے حساب سے اگر جلدی رکھ لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے، کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ بہت پیارے انداز سے شیخ نے بتایا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ شیخ کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔